بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ قریب آ چکا ہے۔ میں تو سب سے پہلے تمام مسلمان بھائیوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دوں گا۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، اور ساتھ یہ ایک پیغام بھی دوں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، یہ جب منایا جاتا ہے تو اس وقت شریعت کے حدود کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ ہمارے نوجوان، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، وہ جب عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی خوشیاں مناتے ہیں تو اس وقت شریعت کے تمام حدود کو پامال کر جاتے ہیں اور شریعت کے ان صریح احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں جو صریح احکامات باقاعدہ شریعت کے اندر ثبوت اور حوالوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ مثلا اس میں پردے کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور ہماری جو ہے وہ نوجوان لڑکیاں وہ یہی سمجھتی ہے کہ اب عید ہے، اب عید کے دن میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، بے پردگیاں ہوتی ہیں، رشتہ داروں کے گھروں میں آتے جاتے وقت پردے کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور اس وقت جو ہے وہ بد نظری خود بھی کر رہی ہوتی ہے اور دوسروں کے لیے بد نظری کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے۔ اور اسی طرح نوجوان وہ خود بھی ایسے حرکات کر رہے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے خاندان والوں کے لیے وہ ان کے حرکات بڑی پریشانی اور غم کا ذریعہ اور سبب بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ موٹر سائیکل پر ویلنگ اور موٹر سائیکل پر سپیڈیں مارنا، اور اسی طرح عام گلیوں کے اندر، روڈوں اور چوراہوں کے اوپر لوگوں کے تکلیف اور اذیت کا سبب بننا، اب یہ تمام چیزیں ناجائز اور حرام ہیں، لیکن ہمارے لوگ بڑے شوق سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے عید الفطر کی خوشی ہو یا عید الاضحیٰ کی خوشی ہو، خوشی مناؤ، لیکن شریعت کے حدود کو پامال مت کرو، شریعت کے حدود کو اپنے پاؤں تلے مت رون دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے یہی خوشی کا دن یہ آپ کے گھر والوں کے لیے غم اور کرب کا سبب اور ذریعہ نہ بنے۔ اور ساتھ ساتھ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، ان دو دنوں میں کرنے کے کام کون سے ہیں اور کن کاموں سے اپنے آپ کو بچایا جاتا ہے، اب یہ کام آپ کسی بھی نوجوان سے جا کے پوچھ لیں، کسی کو پتہ تک نہیں، کسی کو یہ بھی علم نہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن کون سے اعمال مسنون ہیں اور کون سے اعمال جو ہے وہ ناجائز اور حرام ہے، ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ بس عید کا نام سنتے ہی دماغ پر ایک عجیب سی جو ہے وہ ایک پردہ جو ہے وہ اڑا دیا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید عید کے دن ہر چیز ہر کسی کے لیے جائز ہو جاتی ہے۔ اب عید الاضحیٰ کے دن ہونا تو یہ چاہیے کہ سویرے سویرے آپ اٹھیں اور غسل کریں، ہو سکے رات میں عبادت کریں، غسل کرنے کے بعد آپ فجر کی نماز کی تیاری کریں، باجماعت نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد آپ گھر آئیں، فوراً عید کی نماز کے لیے جو ہے وہ تیاری کریں۔ اب عید کی نماز جیسے ہی اشراق ہوتی ہے اس کے بعد آدھے گھنٹہ پون گھنٹہ بعد عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ آپ ابھی کچھ کھائیں نہیں، کھانا پینا جو ہے وہ عید الاضحیٰ کے دن یہ اپنے قربانی کے گوشت سے اس کی ابتدا کر لینی چاہیے۔ اور ہاں، یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بھی عرض کرتا جاؤں، ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ عید کے دن بھی روزہ رکھا جاتا ہے، حالانکہ عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا۔ وہ دراصل انہوں نے یہ مسئلہ سنا ہوتا ہے کہ عید کے دن سب سے پہلے اپنے قربانی کے گوشت سے کھانے کی ابتدا کرنی چاہیے۔ اب وہ صبح سے کچھ کھا پی نہیں رہے ہوتے، وہ اس مستحب عمل پر عمل کرنے کے لیے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں، اور لوگوں میں مشہور یہ کہ عید کے دن بھی شاید روزہ ہے، حالانکہ عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن سب سے پہلے اپنے قربانی کے گوشت سے کھانے کی ابتدا فرماتے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کلیجی کھانے سے ابتدا فرماتے۔ خیر، بہرحال تو عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے جاتے وقت ایک راستہ اختیار کرے، واپس آتے ہوئے راستہ تبدیل کرے، راستے میں تکبیرات پڑھتے جائے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب آپ جب جائیں وہاں عیدگاہ، پہلے جانے کی کوشش کریں، وہاں پہلے سے بیٹھے رہیں،
اور آپ جب نماز مکمل پڑھ لیں، نماز کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے، نماز پڑھنے کے بعد جب خطبہ جو ہے وہ شروع ہو جائے تو اس وقت خاموشی سے خطبہ ہی سنیں، اور اگر آپ کو خطبے کی آواز نہیں بھی آ رہی پھر بھی آپ خاموش رہیں، اور عید کی نماز مکمل کرنے کے بعد جب آپ واپس آنے لگیں اور اپنے گھروں میں قربانیاں کرنے لگیں تو اس میں یاد رکھنا قربانی کے دنوں میں صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ لوگ باہر گلیوں میں، روڈوں پہ، چوراہوں میں، میدانوں میں جو ہے وہ اپنی قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں اور پھر ان جانوروں کے صفائی کا کوئی خیال نہیں رکھتے۔ ہاں، اس جانور کا خون وہ وہیں پر بہتا ہوا چھوڑ دیا جاتا ہے، یا کبھی کبھار جانور کے اندر وہ زائد حصے جو کھائے نہیں جاتے وہ ایسے ہی میدانوں میں پھینک دیے جاتے ہیں، ایسے ہی گلی اور چوراہوں میں ایک سائڈ پر پڑے رہتے ہیں۔ یاد رکھنا ابراہیم علیہ السلام کے اس سنت کے احیاء کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر بھی عمل کرنا ضروری ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ بعض لوگ اوجڑی ادھری پھینک دیتے ہیں، بعض لوگ اوجڑی صاف کر کے اس کا جو اندر کا گند ہوتا ہے وہ ادھر ہی باہر پھینک دیتے ہیں، اور وہاں سے لوگ آتے ہیں، جاتے ہیں، گزرتے ہیں، بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ الگ، اور مسلمانوں کا جو ایک تاثر جانا چاہیے غیر مسلموں کی طرف، وہ تاثر بھی غلط جا رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسے مسلمان ہے۔ ایک عظیم سنت کے احیاء کے بعد بھی ان کے گلیوں اور چوراہوں کے پاس سے آپ گزر نہیں سکتے، آپ 5 منٹ وہاں رک نہیں سکتے، یہ کیسے مسلمانی ہے، یہ کیسا اسلام ہے؟ تو اب فرق تو اسلام میں نہیں، اسلام نے تو ہمیں تعلیمات دیے ہیں، اسلام نے تو ہمیں اصول اور رولز دیے ہیں، فالو کرنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ جہاں پر قربانی کر لیں، قربانی کا جانور جو ہے وہاں پر جو خون بہیں اس خون کو فوراً اس کے دھونے کا اہتمام کریں، اور قربانی کے جانور کے اندر جو ایسی غیر ضروری ٹکڑے ہیں، حصے ہیں جن کو کھایا نہیں جاتا، ان کو کسی ایسے محفوظ جگہ جہاں پر ٹی ایم اے والے آ کر ان چیزوں کو اٹھائیں، ایسی جگہ جہاں لوگوں کا گزر نہ ہو، جہاں کسی کو تکلیف نہ ہو، ایسی جگہ جا کے وہاں پھینکیں۔ آپ کے اس قربانی کے عمل کی وجہ سے جو ایک مسنون اور واجب عمل ہیں، اس کی وجہ سے آپ ایک حرام کام کے ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، کسی اور کے اذیت کا سبب بننا، اس کے تکلیف کا سبب اور ذریعہ بننا، یہ تو ناجائز اور حرام ہے۔ کسی مسلمان کو ایذا دینا، تکلیف دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ اس لیے کوشش کیا جائے اس دفعہ باقاعدہ یہ نیت کر لیں، جہاں کہیں بھی محلے میں، پہلے تو ہر قربانی کرنے والے کو خود یہ فکر کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں کرتا تو محلے کے اندر جو ایسے ساتھی ہیں ہمارے، ایسے نوجوان دوست ہیں ہمارے، انہیں چاہیے کہ وہ ایسے چیزوں پر کڑی نظر رکھیں اور ان لوگوں کو جا کر پیار اور محبت سے سمجھائیں۔ نہیں سمجھتے تو یہ خدمت خلق کا جو ہے یہ عظیم فریضہ یہ آپ خود کریں اور ان لوگوں کو اس تکلیف اور اذیت سے نکالیں۔ اور پھر اگر آپ نے عید کے دنوں میں کہیں سیر و تفریح پہ جانا ہے تو خدا را سیر و تفریح کو اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے جہنم نہ بنائیں۔ ایسے نہ کریں کہ آپ پر وہاں ایسی مستیاں کریں کہ اس میں آپ کے ایکسیڈنٹ کا بھی خطرہ ہو، اس میں آپ کے زخمی ہونے کا خطرہ ہو۔ آپ تو زخمی ہو ہی جاؤ گے، آپ کو تو تکلیف پہنچ ہی جائے گی، پیچھے آپ کے گھر کے وہ افراد جو بیچارے ان کو پتہ ہی نہیں، جن کو علم ہی نہیں کہ ہمارا بھائی اور بیٹا کہاں گیا ہے، وہ تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس سے بڑی دکھ اور افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو کوشش کریں عید الاضحیٰ کی خوشی منائیں شریعت کے حدود کے اندر، عید الفطر کی خوشیاں منائیں شریعت کے حدود کے اندر، بے پردگی سے اپنے ماؤں اور بیٹیوں کو جو ہے وہ بچائیں، انہیں ترغیب دیں پیار اور محبت سے۔ وہ اگر آپ اپنے عزیز و اقارب کے گھر جانا چاہتی ہیں تو آپ ساتھ جائیں، وہ اگر جو ہے وہ سیر و تفریح کے لیے بھی جانا چاہتی ہے تو شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے انہیں گھمائیں، لیکن شریعت کے حدود کو پامال کر کے، بے پردگی کر کے، اور جو ہے ایسی جگہوں پہ جانا جہاں ان کی عزت داغدار ہونے کا خدشہ ہو، یہ قطعاً اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، قطعاً یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔
اللہ رب العزت ہم سب کی قربانیاں قبول فرمائے۔